بچے اس کہانی سے دور رہیں۔ میرے بریسٹ 46 انچ کے ہو گئے تھے۔ جب گھر سے باہر نکلتی تو مجھے شرم بھی آتی تھی۔ ہر وقت میں دوپٹے میں چھپ کر رہتی۔ میرا وزن بھی کافی بڑھ چکا تھا۔ میری بھابھی میرا بریسٹ کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے تیل سے مساج کرتے کرتے میرا نام رباب ہے، میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی، لیکن بہت موٹی تھی۔ میرے بریسٹ بھی کافی بڑے بڑے تھے اور اسی لیے میری شادی بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا وزن کافی زیادہ تھا۔ دیکھنے میں تو میں ایسے لگتی تھی جیسے میں 5 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے بریسٹ بہت ہی موٹے تھے۔ اپنے دوپٹے سے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ جو بھی آنٹی رشتہ لے کر آتی مجھے دیکھتے ہی واپس الٹے پاؤں چلی جاتی۔ اب تو میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں اپنے آپ کو کم کرنے کے لیے کئی حربے آزما چکی تھی مگر کوئی بھی کام نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں اماں بھائی کی شادی کر رہی تھی کیونکہ میری وجہ سے بھائی کی شادی رکی ہوئی تھی اور بھائی اب مجھے کوسنے لگا تھا کہ تجھ جیسی موٹی کے لیے تو کبھی بھی رشتہ نہیں آئے گا، لیکن میں اب بہت انتظار نہیں کر سکتا۔ اماں مجھے شادی کرنی ہے۔ اس موٹی کی وجہ سے میری بھی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ اب میں تو بھائی کی باتیں سن کر بہت رونے لگی تھی۔ میرے بریسٹ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے، اس لیے مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں نے کہا بیٹی کی شادی پھر ہو جائے گی، اب بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اماں جب بھابھی کو گھر لے کر آئی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھابھی بھی انتہائی خوبصورت تھی اور ایک دم پرفیکٹ تھی۔ وہ دبلی پتلی تھی، گوری چٹی۔ بھابھی کو دیکھ کر بھائی تو پاگل ہو گیا تھا، جو بھی انہیں دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن مجھے احساس کمتری کا شکار ہونا پڑا۔ میں اب بھابھی سے کچھ ٹوٹکے لینا چاہتی تھی تاکہ میں بھی انہی کی طرح پرفیکٹ نظر آؤں اور خوبصورت بنوں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بھابھی سے دوستی کر لی۔ بھابھی بھی مجھ سے بات چیت تو نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس سے اس کی فٹنس کا راز پوچھنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد میری بھابھی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب بھابھی مجھے کہتی کہ تم بہت جلد شادی کر لو۔ میں بھابھی سے پوچھتی کہ میں شادی کیسے کر لوں؟ میرے پاس نہ تو آپ جیسی خوبصورتی ہے اور نہ ہی میرا وزن کم ہے، اور میرے بریسٹ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں۔ جو بھی میرا رشتہ لاتا ہے وہ مجھے دودھ پلاتی ماں سمجھ کر بھاگ جاتا ہے۔ دن بدن بریسٹ کا سائز بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کوئی بھی مجھے نظر بھر کر دیکھتا ہی نہیں۔ بھابھی بولی اس میں کیا ہے، میں تمہارا سارا علاج کر دوں گی۔ میں بھابھی کو حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ بھابھی میرا علاج کیسے کرے گی؟ کیا میرے بریسٹ کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا میں بھی آپ کی طرح دبلی پتلی نظر آؤں گی؟ بھابھی بولی کہ ہاں بابا ہاں، تم ایک دم سمارٹ نظر آؤ گی۔ بس کچھ دن تیرا علاج چلے گا، پھر رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ علاج پورا ہو جائے گا اور تو بھی دبلی پتلی نظر آئے گی۔ ابھی برقع پہن کر ہم ڈاکٹر کی کلینک پر چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا تھا اور میرا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ سب یہی کہتے ہیں تو روٹی بہت کھاتی ہے، کم کر لے تو ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ زیادہ کھائے گی تو 5 بچوں کی ماں لگے گی۔ بھابھی نے باہر جا کر ایک رکشہ روکا، پھر مجھے اس میں بیٹھنے کا کہا اور بولی چلو میں تمہیں کلینک میں لے کر چلتی ہوں اور وہاں جا کر تمہارا سارا علاج ہو جائے گا۔ بھابھی کی باتیں سن کر تو میں اپنی خوبصورتی کے خواب دیکھنے لگ گئی تھی اور من ہی من میں بہت زیادہ خوش بھی تھی۔ میں خوشی خوشی بھابھی کے ساتھ بیٹھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی مصروفیت پر واقع ایک کلینک میں پہنچے تھے، مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس کلینک پر کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اس میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ میرے جیسے کچھ لڑکیاں وہاں باہر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ کچھ کے چہروں پر بڑے بڑے داغ دھبے اور دانے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ کافی بہتر لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی اندر آئی اور ان سب عورتوں کو دیکھنے لگی جو اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے میری بھابھی کو اشارہ کیا۔ بھابھی نے بھی اسے اشاروں میں کچھ کہا۔ مجھے دیکھ کر باہر آ گئی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے مجھے کہا یہ عورت جو بھی پوچھے تم سیدھا سیدھا جواب دے دینا، پھر یہی تمہیں بڑی ڈاکٹرنی کے پاس لے کر جائے گی، اور ہاں جو بھی تمہیں مسئلہ ہے وہ انہیں بتا دینا تاکہ تمہارا علاج کرنے میں آسانی ہو۔ بھابھی کی اس بات کو سن کر میرے دل میں پھر سے ایک امید جاگی تھی کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔
بھابھی تو میری زندگی بدل کے رکھ دینا چاہتی تھی، اور بھابھی پر بھروسہ کر کے میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ وہ لڑکی کمرے میں لے کر گئی، وہاں پر بھابھی موجود نہیں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی تمہارے بریسٹ کو ناپنا پڑے گا اور تمہارے وزن کو تولنا پڑے گا، پتہ لگانا پڑے گا کہ جسم میں پانی کتنا ہے اور چربی کتنی۔ تم اس بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں مشین لے کر آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ چپ چاپ اس عورت کی بات مان لینا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں فوراً ہی بیڈ پر لیٹ کر اس کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کچھ آواز سی آنے لگی، شاید وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھابھی بھی آس پاس نہیں تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جب میری پٹی کھولی تو میں بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کیا اس طرح سے کرنے سے میرا وزن کم ہو سکتا تھا، اور کیا میرے بریسٹ نارمل ہو سکتے تھے؟ میں یہی سوچتی رہ گئی، لیکن مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور یہ عمل تقریباً 5 سے 7 منٹ کا تھا۔ البتہ مجھے اپنے پورے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، میرے ساتھ تم نے کیا کیا؟ بولی کہ میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ الٹرا ساؤنڈ؟ میرے دماغ میں پھر سے باتیں پھرنے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ تو ان عورتوں کو کیا جاتا ہے جن کو کوئی بچہ وغیرہ کا مسئلہ ہو، لیکن میرا مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے بریسٹ کا سائز کم کرنا چاہتی تھی۔ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن یہاں تو میرا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا تھا۔ لیکن الٹرا ساؤنڈ کے لیے پیٹ پر ایک خاص قسم کا پانی لگایا جاتا ہے، اور مشینیں بھی دوسری ہوتی ہیں۔ اس عورت نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بنا دیکھے ہو گیا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بولی کہ تمہیں کب سے پتہ چلا کہ تمہارے بریسٹ کا سائز بڑھنے لگا ہے؟ تم کھاتی کتنا ہو؟ میں ساری باتیں جو بول رہی تھی وہ ایک کاپی پر لکھی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ساری معلومات مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب تم باہر آ جاؤ اور اپنی بھابھی کو اندر بھیجو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرا سائز کم بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں نے اندر کمرے میں بھیج دیا، خود میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی رہوں۔ میں تب ہی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ تب ہی مجھے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابھی کی اس عورت سے دوستی تھی یا وہ اسے جانتی تھی، کیونکہ ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ خیر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میری بھابھی بھی میرا سب کچھ تھی۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئی۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہنے لگی چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں ان کی اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، لیکن میں بھابھی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا علاج ممکن ہے، لیکن بھابھی تو اتنی جلدی میں تھی کہ مجھے موقع ہی نہ ملا۔ بھابھی نے فوراً ہی جا کر سڑک پر ایک رکشہ لیا اور اس میں بیٹھی۔ پورا راستہ بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ گم سم ہی رہی، شاید الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن بھابھی کے سامنے میری زبان بھی کھل نہیں رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں گھر پہنچے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشہ والا مجھے بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھتا رہا، لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو جو مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے مجھے آواز بھی دی کہ رکیے، بات سنیے۔ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں اور ان سے کہوں کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور سائز بھی بہت بڑا تھا، اس لیے بھابھی نے میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں بتائے گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر کی طرف کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک بھابھی کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اسی طرح مختلف خیالات سوچتی رہی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلایا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہے۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرے گلے لگ کر بولی تم میری سب سے اچھی بہن ہو، میں آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ جھلک رہے تھے۔
انہوں نے مجھے اپنے پرس سے 2,000 روپے نکال کر دیے اور بولی جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی بھابھی تم مجھے میرے علاج کے لیے لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی ہنس پڑی، ہائے اس میں کیا ہی بات ہے، تم کھانا پینا آج کر لو، کل سے تم اچھی طرح سے ڈائٹنگ کر لینا اور میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گی۔ اور ہاں اس ڈاکٹر نے مجھے دعا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارا پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی، اور ایک آئل بھی دیا ہے، آئل اپنے بریسٹ کو لگا کر اچھے سے مساج کرو گی تو جلد سے جلد اس مسئلے سے بھی نجات پاؤ گی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا کیا واقعی مجھے تو لگا تھا کہ اس نے کوئی خطرے والی بات بتائی ہے، شاید میں لا علاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تمہارا علاج ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کے ایسے تاثرات دیکھ کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا تھا۔ میں نے اور اسد نے خوب مذاق کیا، ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی یہ وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، اگر تم اس آئل کو اپنے بریسٹ پر لگاؤ گی تو بریسٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ اس سے کیا ہوگا، یہ تو بہت تھوڑا سا ہے۔ نہیں اسی سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت تاثیر والا آئل ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے وہ بوتل مجھے دکھائی، اس میں خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس تیل کو بریسٹ پر تھوڑا ڈال کر مساج کر کے رات بھر سو جانا، تمہارا وزن کم ہونے کی وجہ سے تمہارا جسم بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں خوشی خوشی اپنی کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 15,000 روپے کی لی ہے، سو اس کا احتیاط سے استعمال کرنا، ایک قطرہ تیل کا ڈال کر مساج کرنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر بھابھی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولی بات سنو، تم اس دوا کو لگانے کے بعد تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اس سے نیند بہت آتی ہے۔ جی بھابھی میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، چلو اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئی اور میں اس شیشی کو دیکھنے لگی جو بہت ہی چھوٹی سی تھی، اس میں جیسا لگتا تھا تیل نہیں بلکہ ظاہر کے قطرے ہوں۔ میں نے وہ بوتل کھولی تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی، کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہے۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اماں نے دروازہ زور زور سے بجایا۔ اماں کی دستک سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح کے 10 بجے تک آج تک بھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک روٹین رکھی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اماں کی نظر مجھ پر پڑتے ہی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹی کیا ہوا، تم تو بہت جلد اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ اماں کے کہنے پر میں واقعہ خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی، مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ بھرے بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بھی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہا دھو کر باہر نکلی، اپنا تر و تازہ محسوس کیا۔ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب سی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا جس کا سر پیر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی، بھابھی بھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھی، بولی کہ رات کو نیند کیسے آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اماں مجھے اس بات پر ڈانٹے کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی تھی۔ یوں میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہ بہت خوش تھی، بولی دیکھو بہن وزن ایک دم کم نہیں ہوتا،
تمہیں کچھ مہینے محنت کرنی پڑے گی۔ اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ایک جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ نے جو ٹیسٹ بھی کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے اسی طرح ایک رکشہ بلوایا اور مجھے لے کر اس کلینک چلی گئی۔ میں اسی وجہ سے پر اعتماد تھی کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار یہاں آ چکی تھی۔ بھابھی بولی، اس طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ چند منٹ بعد تشریف لے آئی۔ پھر ان کے آتے ہی مجھے پسینہ آنے لگے۔ وہ بری طرح ہنسنے لگی اور کہنے لگی، سمارٹ لگ رہی ہو۔ جبکہ میں حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا تھا کہ میں پتلی لگ رہی ہوں۔ کیا یہ لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے ایسے کپڑے لے کر مجھے دیے اور بولی، جاؤ جا کے غسل خانے میں یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ کسی دلہن کے جیسے کپڑے لگ رہے تھے۔ ان کپڑوں میں میرے چیک اپ کا کوئی بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہاسپٹل کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہاسپٹل کے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ نرم چمکیلے بھرے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے بھابھی کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر غسل خانے میں گئی۔ وہاں جا کر کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ عموماً مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی پورے نہ آتے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھی رہو، اور ہاں تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے بہت بڑا شیشہ رکھا ہوا تھا جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں بیٹھے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ اب مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم کا ہر اعضا دکھ رہا تھا۔ مجھ سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری پوری باڈی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ بہت مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھی تھی اور لڑکھڑائی ہوئی پاؤں سے چل کر باہر آئی تھی، جہاں پر بھابھی اور ڈاکٹرنی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سیدھے جا کر ان سے سوال کیا کہ یہ آپ میرا کون سا علاج کر رہے ہیں جو مجھے اتنے درد ہو رہی ہے، اور میں بار بار کیوں بے ہوش ہو رہی ہوں؟ میں اپنی بات سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی، لیکن بھابھی اور ڈاکٹر میری باتیں سن کر ایک دم حیران ہو گئی۔ پھر کچھ سنبھلتے ہوئے بھابھی کہنے لگی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری جان تمہارے جسم کا تھوڑا سا مساج کیا ہے، اس لیے تاکہ تمہارے جسم سے چربی پگھل کر باہر آ جائے۔ ایسا کرنے سے تمہارا وزن گھٹ سکتا ہے۔ بھابھی کی اس طرح کی باتیں سن کر میں ایک دم سکون ہو گئی۔ مجھے صرف اپنا وزن گھٹانا تھا کہ میں بھابھی کی طرح خوبصورت دکھوں، اس لیے بھابھی کی ہر بات پر بھروسہ کرتی جا رہی تھی۔ لیکن مجھے ان کی باتوں پر شک ہو رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی ان کو کچھ کہہ نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں ان سے کچھ بھی الٹا سیدھا کہوں گی تو بھابھی میرا علاج نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میں بھاری دل کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، لیکن گھر جانے سے پہلے کپڑے اور میک اپ اتار گئی تاکہ اماں کو اس بات پر شک نہ ہو۔ کلینک کے بعد سے مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کمرے میں جا کر پھر سے سو گئی۔ میری اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی، اور صبح جب میں اٹھی تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر تکلیف کو سمجھ جاتی ہے، لیکن میں یہ باتیں اماں کو بتا کر ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اس لیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جس سے آپ پریشان ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، میں ہر رات اس آئل کا مساج کر کے سوتی، لیکن اس سے مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہوا۔ لیکن اس دوا سے مجھے بہت ہی بے ہوشی والی نیند آ جاتی۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوتا وہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ جب صبح ہوئی تو میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔
फिर अगले दिन भाभी बहुत खुश दिखाई दे रही थी और मुझसे कह रही थी कि तुम तो थोड़ी दुबली नज़र आ रही हो, चलो डॉक्टर से मिलकर आते हैं ताकि तुम्हें और कुछ दवाइयाँ दे दें ताकि तुम जल्दी से जल्दी दुबली पतली नज़र आओ। भाभी की बातें सुनकर मुझे तो अपने जिस्म में कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? मुझे भाभी पर शक हुआ, इसलिए इनको पकड़ना चाहती थी कि भाभी मेरे साथ क्या कर रही है। मैं भाभी के साथ क्लिनिक जाने के लिए मान गई। जब भाभी मुझे क्लिनिक ले गई तो मुझे फिर से वही दुल्हन वाले कपड़े पहनाकर मुझे उसी कमरे में बिठा दिया गया। अच्छा सा मेकअप और मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने मोबाइल में वीडियो ऑन करके एक जगह छुपा कर रख दिया ताकि मैं जान सकूं मेरे साथ क्या होता है, जिससे मुझे कमज़ोरी हो रही है। जो फ़ोन मैंने वीडियो ऑन करके छुपाया था, जब मैंने उस वीडियो को ऑन करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी तो दुनिया ही पलट कर रह गई थी। भाभी ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी और मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये वज़न कम करने के चक्कर में मैंने भाभी पर भरोसा करके ये क्या कर दिया। भाभी से नज़रें बचाकर अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी। अगर वीडियो की बात कहूँ तो वीडियो में ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वीडियो जब मैंने देखी तो उसमें मुझे ऑयल लगाया जा रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो रही थी। और जैसे ही मैं बेहोश हुई तो एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके अपना हक़ वसूल कर चुका था और भाभी और डॉक्टर मिलकर मेरी वीडियो बनाने लग गए थे और ये वीडियो शायद यूट्यूब पर अपलोड करने वाले थे। ये सब देखकर तो मुझे चक्कर से आने लगे थे। ये मेरे साथ भाभी ने क्या कर दिया था? मैं यही सब सोचती हुई अंधाधुंध अपने घर की तरफ भाग रही थी और मेरे पास सबूत के तौर पर भी वीडियो थी और ये वीडियो मैं अपनी माँ और भाई को बताना चाहती थी। जब मैंने घर आकर माँ और भाई को ये बात बताई तो भाई और माँ बहुत गुस्से हो गए। अब भाभी भी घर पहुँच गई थी, लेकिन भाभी मुझे क्लिनिक में ना पाकर घबरा गई थी। लेकिन भाभी के घर पहुँचने से पहले मैंने भाभी की सच्चाई अम्मा और भाई को बता दी थी। भाभी के घर आते ही भाई ने इनके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। तो फिर भाभी चीखती हुई बोली, क्यों मुझ पर हाथ उठा रहे हो? तो भाई ने भी चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? मैं अब तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस घर में नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक देने के बाद इतने में पुलिस भी आ गई थी। पुलिस के आते ही भाभी को गिरफ्तार करके लेकर चली गई। जो भी उसके पास था वो सब पुलिस ने डिलीट कर दिया था। जिनके साथ मिलकर ऐसा काम कर रही थी, पुलिस ने भाभी की मदद से उनके ग्रुप वालों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं वाहिद लड़की नहीं थी जो भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया था। मेरी जैसे कई लड़कियां थीं जिनकी भाभी ने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। भाभी को पुलिस लेकर चली गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह गई थी। अब मैं कुंवारी नहीं थी, अब मेरा कुंवारापन छिन चुका था। अब कौन मुझसे शादी करता? मैं और अम्मा गले मिलकर फूट फूट कर रोते थे। जो मेरी किस्मत में था वो मेरे साथ हो गया था, इसलिए अपने घर वालों को बताए बगैर कोई भी काम करना नहीं चाहिए था। हर बात अपनी माँ से शेयर करनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी जीने में आसानी हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।